میں وہ ایئر فورس والے کا واقعہ سنا رہا تھا نا. ہمارے دوست اب پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے, مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے وہ. تو انہوں نے کہا کہ انٹرویو کے دوران مجھ سے پوچھا کہ آپ کی کوئی سسٹر ہے؟ میں نے کہا ہے. کہہ رہے میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. ایسے موقع پہ آدمی کی کھوپڑی, اگر کھوپڑی گھوم جاتی نا اس کا سلیکشن نہیں ہوتا. کھوپڑی کیسے گھومتی؟ وہ بھائی کیا باتیں کر رہا ہے, پاگل ہو گیا ہے مجھے ایئر فورس میں بھرتی کرانے کے لیے آئے, میری بہن کی بارے میں باتیں کر رہے ہو. انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے ٹھنڈے پیٹوں اس کی بات کو سنا. میں نے کہا سر میں رشتہ دینے کے لیے بالکل ایگری ہوں, لیکن ہمارے خاندان میں ایک شرط ہے رشتہ دینے کی. اس نے پوچھا کیا شرط ہے؟ کہہ رہے ہمارے یہاں وٹا سٹا ہوتا ہے. یہ مجھے واقعہ سنا رہے تھے. کہہ رہے سر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, رواج ہے وٹا سٹا کا. سمجھ میں آئی؟ سلیکشن ہو گئی, کیونکہ انٹرویو لینے والے کو اس کی بہن سے کیا دلچسپی بھائی, کامن سینس کی بات ہے نا. وہ کیوں کرے گا؟ وہ یہاں وہ تو آپ کا مائنڈ چیک کر رہا ہے کہ کھوپڑی تو نہیں گھومتی. اندازہ ہو گیا بھائی اس کی کھوپڑی سیٹنگ پہ حاضر جواب ہے. اب ایسا نہ ہو کوئی بھی آپ کی سسٹر کا رشتہ مانگے تو آپ وٹا سٹا لگا دو آگے سے. پہلے ہی شادیاں کم ہو رہی ہیں مارکیٹ میں اور ٹینشنیں کھڑی ہو جائیں گی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آئی ایس ایس بی میں جہاں تک ہماری ٹوٹی پھوٹی نالج ہے, ہمارے بھی کچھ رشتے دار فوج میں گئے, وہ بھی بتاتے ہیں کہ کیا چیک کیا جاتا ہے. کھوپڑا, مینٹل لیول چیک کیا جاتا ہے, ذہین. جو ماتحت فوجی ہوتے ہیں ان میں زیادہ ذہانت تو ان میں بھی چیک کی جاتی ہے کہ کچھ ہے بھی کہ نہیں ہے اندر سے, بالکل خالی نہ ہو, لیکن بہت زیادہ مینٹل لیول ان کا اونچا ہونا ضروری نہیں ہے. تو اس سے اصول, دنیا کا بھی اصول, شریعت کا بھی اصول, کہ قیادت لیڈر بننے کا حق کس کا ہے؟ جس کے پاس دماغ ہے. جانوروں کے پاس دماغ بولو نہیں ہوتا, ذہانت نہیں ہوتی. دماغ تو ہوتا ہے, ذہانت نہیں ہوتی ان کے پاس. کیا مطلب؟ وہ اپنی مرضی سے نہیں کرتے کچھ. جو آپ ان کو سکھا دو گے اس پہ سیٹ ہو جائیں گے. جو آپ ان کو سکھاؤ گے اس پہ وہ سیٹ ہو جائیں گے. انسان ہے جو ہر وقت سوچتا رہتا ہے. اسی وجہ سے پوری کائنات اللہ نے مسخر کی ہے. کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے, کہ یہ سب تمہارے ملازم ہیں. سورج بھی, چاند بھی, ستارے بھی, جانور بھی, پہاڑ بھی, کتنے بڑے بڑے جسم ہیں, اور جاب کس کی کر رہے ہیں؟ ہمارے یہاں سورج ہمارے یہاں جاب کر رہا ہے. آفس ٹائم ہے اس کا صبح 5 آج کل کیا ٹائم چل رہا ہے پتہ نہیں, 5:45. یہ آفس ٹائم ہے کراچی میں. 5:45 پہ اس کو رجسٹر میں حاضری لگانا بولو ضروری. اتنی بڑی چیز ہے یار, زمین سے لاکھوں گنا بڑا ہے. ہماری تو کوئی 5 روپے کی اوقات نہیں ہے سورج کے سامنے. تھوڑا سا قریب آئے تو پگھل کے مر جائیں ہم لوگ. یہ ایتھیس لوگ جو ملحد ہیں نا, یہ یہی تو اعتراض کرتے ہیں کہ مذہب کہتا ہے یہ ساری کائنات انسان کے لیے. تو کہہ رہے ہیں انسان کی تو 2 فٹ کی اوقات نہیں ہے اس میں. اتنی بڑی بڑی کائنات, اس میں زمین ایک ذرے کی حیثیت نہیں رکھتی, اور اس میں انسان ایک چیونٹی کی. تو خدا اس انسان کو اتنا لفٹ کیوں کرا رہا ہے؟ یہ ایتھیس لوگ نا, ملحد لوگ اعتراض کرتے ہیں. اس اعتراض کا یہی جواب ہے کہ انسان کی جسامت کو نہ دیکھو. خدا کس کو فوکس کرتا ہے؟ انسان کے مائنڈ کو, دماغ کو. یہ بہت بڑے بڑے ہیں لیکن ان میں کھوپڑی, یہ لاسانی کے کٹے ہیں. دیکھو آپ کے ہاں ایک دبلا پتلا سا انسان آیا. میں ایک مثال دیتا ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک کی. تھوڑے سے دبلے پتلے سے ہیں نا وہ. آپ کے ہاں ڈاکٹر ذاکر نائک آئے ملاقات کے لیے, اتفاق سے آ گئے, بھی نوک کیا دروازہ, جی میں ڈاکٹر ذاکر نائک. آپ خوشی سے پاگل ہو جاؤ گے نا, ابے یار ڈاکٹر صاحب آپ پہلے تو دیکھو مجھے خواب تو نہیں آ رہا. یہی ہوگا نا بھائی, خواب تو نہیں آ رہا. جب یقین ہو جائے گا, لاتے گھوسے اپنے خود مارو گے. گھر والوں سے بھی کہو گے آج لگا دو میرے 2-4, ٹھیک ہے نا, مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں سو رہا ہوں جاگ رہا ہوں. پھر آپ بٹھاؤ گے, اکرام کرو گے, سیلفیاں لو گے.
اور آپ کے ہاں لاسانی کا اتنا بڑا کٹا آ گیا، بیل، بہت کھلا کھلا کے نے دیسی گھی پلا کے اس کو اتنا بڑا کر دیتے ہیں. آپ جاؤ ذرا ان کے فارم میں دیکھو، اس کو لفٹ کراؤ گے آپ؟ اس کو بولو گے بھائی اس کو کھونٹے سے باہر باندھ دو، یا گھر میں صوفے میں بٹھاؤں کیا میں اس کو؟ ایک آدھ سیلفی لے لو گے، چلو ٹھیک ہے، نہ کوئی خوشی سے بانچیں کھلیں گی آپ کی. اب ایک آدمی کہہ رہے وہ ڈاکٹر صاحب جو اتنے دبلے پتلے سے اتنے سے، ان کو تو اتنی عزت، اور یہ اتنا بڑا کٹا، اتنا موٹا، اس کی گردن اتنی موٹی اور اس کے مسلز اتنے زبردست، اس کو تو آپ لفٹ ہی نہیں کرا رہے، یہ بڑا ہے اور وہ چھوٹے ہیں. بڑوں کی عزت نہیں اور چھوٹوں کی کو پروٹوکول. آپ کیا کہو گے بھائی ان کے پاس کیا ہے؟ یہ تو صرف جسہ ہے، یہ جو لاسانی کا کٹا، اس کو ڈبل بھی کر دو گے تو اس سے زیادہ عزت اس کو نہیں ملے گی. ہاتھی بھی آ جائے نا اس کی جگہ، یہی پروٹوکول، گھر کے باہر کھونٹے سے باندھو، 5 روپے دے کے بچوں کو سواری کروانا شروع کرا دو. اس سے زیادہ عزت جانور کو بولو نہیں ملتی، اور ملنی بھی نہیں چاہیے. ہندوؤں نے تو گائے کو دے دی، بہت زیادہ پروٹوکول دے دی. ہم کہتے ہیں بھائی گائے ہے تو گائے نا، ہے تو گائے، وہ دماغ تھوڑی ہے اس کے پاس. تو جو ملحد لوگ کہتے ہیں اتنی بڑی کائنات، اس میں انسان تو چیونٹی کی حیثیت بھی نہیں ہے، تو پوری کائنات اس چیونٹی کے لیے بنائی ہے؟ یقیناً بنائی ہے، اس لیے کہ اس چیونٹی جیسے انسان کے پاس دماغ ہے، سوچتا ہے، اس میں شعور ہے. اور انسان کے علاوہ، انسان اور جنات کے علاوہ جو مخلوقات ہیں ان کے پاس اپنی مرضی کا دماغ نہیں ہے. دماغ تو ہے، اپنی مرضی والا نہیں ہے. اس میں پہلے سے سافٹ ویئر انسٹال کیے ہوئے ہیں کہ کیا کرنا ہے اس نے، وہ اسی ٹریک پہ چلتے رہتے ہیں. وہ آپ کے تابع ہیں، انہیں کچھ آپ سکھا دو تو سیکھ لیں گے، باقی خود سے کچھ نہیں ہے ان کا. دیکھو نا انسان نے جانوروں کا کیسا بیڑا غرق کیا ہے. مرغیاں ایک زمانے میں انڈوں پہ بیٹھا کرتی تھیں، پتہ نہیں ان کی نسلیں بگاڑ بگاڑ کے انڈے ہی رہی جا رہی ہے، انڈے ہی رہی جا رہی ہے، بیٹھ بھی رہی انڈوں پہ. آٹو پہ کر دیا اس کو. مجھے تو پرندے پالنے کا شوق ہے نا، جانور، مرغیاں شرغیاں. تو مجھے کسی نے بتایا مفتی صاحب ایسی مرغی آ رہی ہے سال میں 365 دن ہے، 360 دن انڈے دے گی، وہ صرف 5 دن کا بمشکل ناغا. بھائی میں نے کہا انڈا بننے میں ٹائم لگتا ہے یار، اتنے پروٹین ہوتے ہیں اس میں. پہلے زمانے میں مرغی جب اپنے اسٹائل سے چلا کرتی تھی، 8 انڈے دیے، 10 انڈے دیے، 12 انڈے دیے. اب وہ کہتی چلو اب انڈوں پہ بیٹھو، ان سے چوزے نکالو، پھر میں ماں بنوں گی، پھر بچوں کو لے کے گھومیں گی. انسان کو مرغی کا یہ عمل بالکل بھی پسند بولو نہیں. انسان نے کہا مجھے راستے میں روز انڈا کھانا ہوتا ہے، اور یہ اعتکاف میں جا کے بیٹھ گئی. 21 دن تک یہ اعتکاف میں بیٹھی رہی. جیسے گھر میں کوئی بچہ نالائق ہوتا ہے نا، بعض دفعہ وہ اعتکاف میں اسی چکر میں بیٹھتا ہے کام کاج سے میری جان چھوٹ جائے. بعض تو اخلاص میں بیٹھ رہے ہوتے ہیں، بعض اس لیے کہ اب 10 دن کی تو فرصت ملے گی. اور بعض میاں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ چلو یار بیگم سے بھاگنے کا ایک بہت بہترین آپشن ہمارے پاس آیا ہے، اس لیے بھی اعتکاف میں بعض لوگ بیٹھتے ہیں. تو اب کیا تھا، انسان کو مرغی کا یہ عمل بالکل بھی پسند نہیں آیا کہ یہ 21 دن انڈوں پہ بیٹھے گی تو تیرا باپ انڈے دے گا اس دوران. انڈے کہاں سے لاؤں گا میں، بزنس کیسے ہوگا. انسان نے مرغی میں تصرفات کرنا شروع، ادھر کی نسل اٹھا کے اس سے کراس کیا ہوا، بالکل قوم خاندان امریکہ کی مرغی کو جاپان کے مرغے سے کراس کرا دیا. پھر جو نسل آئی اس کو تھائی لینڈ لے جا کے اس مرغی سے کراس کرا دیا. پھر وہاں مرغے بھی حیران ہے یار، نئے نئے رشتے آ رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں سے، ایسے تو ہم نے کبھی خواب میں بھی نہیں سنے. ایسی بریڈ لے کر آئے اور ایسی نسل لے کر آئے کہ مرغی گن پوائنٹ پہ کیا کر رہی ہے، انڈے پہ انڈا، کڑکی نہیں ہو رہی. ماں کی ممتا کا جذبہ اس سے نکال دیا. چوزے بھی بغیر ماں کے پیدا ہو رہے ہیں. ونس اپون اے ٹائم چوزے پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کی باہوں میں آتے تھے، پروں میں گھستے تھے. اب چوزا بھی پیدا ہوتے ہی انکیوبیٹر میں پیدا ہو رہا ہے. وہ اس کے بعد کہہ رہا ہے پتہ نہیں میرے، نہ میرے باپ کا پتہ چل رہا ہے، نہ مجھے میری ماں کا پتہ چل رہا ہے. کیوں؟ اس پہ مرضی کس کی چل رہی ہے؟ انسان کی چل رہی ہے، ان کی اپنی مرضی. یہ فارمی مرغی کو دیکھ لو یار، بڑی ہماری مرضی سے ہو رہی ہے. ہمارے اپنے بچے ہماری مرضی سے بڑے نہیں ہو رہے. ہم چاہ رہے ہیں بڑے ہو جائیں. وہ میں اکثر بتاتا ہوں، میرے ایک آدمی نے ٹھگنی عورت سے شادی کر لی، چھوٹے قد کی خاتون سے.
اب بچے اتنے اتنے سے نا، اب یہ دیکھ رہا ہے یار پچھلے سال اتنے تھے، اس سال بھی اتنے کے اتنے ہی ہیں، اسپیڈ ہی نہیں ہے ان کے بڑھنے کی. یہ تپتا رہتا تھا. ایک دن اس نے اپنی بیوی کو دیکھا ان کو کھانا کھلا رہی ہے، بیٹا جلدی سے کھاؤ کھاؤ بڑے ہو جاؤ گے. یہ جل کے کہتا ہے یہ بڑے نہیں ہوں گے، یہ اتنے کے اتنے ہی رہیں گے، ان کے ساتھ کے پودے لایا تھا وہ بڑے ہو گئے ہیں. کہہ رہا ہے مجھے تو ڈر ہے یہ اور چھوٹے نہ ہو جائے کہیں. تو ہمارے اپنے بچے ہماری مرضی سے بڑے نہیں ہو رہے، مرغیاں ہماری مرضی سے ہے. پہلے مرغی 6 مہینے میں اتنی، پھر 1 سال میں اتنی، 1.5 سال میں جا کے سال میں انڈے. اب آپ دیکھو مرغیوں میں کیا حشر کیا ہے، وہ اتنے سے پنجرے میں 6 مہینے میں اتنی بڑی بڑی، وہ ہماری مرضی سے ہو رہی ہے. تو یہ میں اتنی لمبی چوڑی ڈیٹیل بار بار میری بیان کے بجائے تمہید میں ہی بہت ٹائم نکل جاتا ہے تاکہ دماغ میں یہ بات اچھی طرح سے بیٹھ جائے کہ اس دنیا میں مقصود کائنات انسان ہے، جانور نہیں ہے. فوکس انسانوں کو کرو، جانوروں کو نہیں.